برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس کو سنتے رہیے، اور میری درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی آخرت کے لیے اس سے جوڑتے رہیے تاکہ وہ بھی نیکیاں کمائیں اور آپ بھی نیکیاں کمائیں، ہم سب مل کے آخرت کا توشہ اکٹھا کریں۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ کا وہ بھی انہی منافقین کے بارے میں نازل فرمایا ہے جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تانہ زنی لعن طعن کیا کرتے تھے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اس طرح فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں: اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ کنہیں؟ منافقوں کی طرف اشارہ ہے، انہی منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے منافقوں کو، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کیا ہے۔ اب میں اس کی لفظی تشریح اور وضاحت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ یستہزئ بہم، یستہزئ بہم استہزاء کے معنی میں، استہزاء سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے تین میننگ ہیں، تین معنی نکل کے آتے ہیں۔ ایک تو جاہل بنانا، استہزاء کے معنی جاہل بنانا، اور دوسرا معنی ہے ذلیل کرنا، اور تیسرا معنی ہے دل لگی کرنا۔ تو دو معنی یہاں پر مراد لیے جائیں گے کہ اللہ یستہزئ بہم، اور ایک معنی کو چھوڑ دیا جائے گا جو دل لگی کرنے کا معنی ہے، ہنسی کرنے کا معنی ہے، مذاق کرنے کا معنی ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، بلکہ جاہل بنانے اور ذلیل کرنے کے جو معنی ہیں یہ اللہ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ ان منافقین سے، ان منافقین کو جاہل بناتا ہے، ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یہ معنی لیے جائیں گے، لیکن دل لگی کرنے کے معنی یہاں پر نہیں لیے جائیں گے، یہ اللہ کی ذات کے لیے روا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ذلیل، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، اللہ ان کو جاہل بناتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے بہم، تو بے یہ حرف جار ہے جس کے معنی سے کے اور ساتھ کے اور کبھی پر کے بھی آتے ہیں، اور ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور آگے آیت مقدسہ کا اگلا حصہ ہے ویمدہم، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ واو کے معنی اور کے، اور یہ ویمدہم مدّ یمدّ مدن سے آیا ہے، جس کے معنی ہیں دراز کرنا، بڑھانا، پھیلانا، اضافہ کرنا، توسیع کرنا اور ڈھیل دینا۔
اتنے معنی اس کے نکل کے آتے ہیں مدہ یا مدو کے، اور ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اس حصے کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں پھیلاتا ہے، انہیں دراز کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر امام عشق و محبت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہی سب سے افضل ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور پروردگار عالم انہیں ڈھیل دیتا ہے ان منافقین کو۔ فی طغیانہم یعمہون، فی کے معنی میں کے، یہ بھی حرف جار ہے، اور طغیان کے معنی آتے ہیں سرکشی۔ طغیان کے معنی کیا آتے ہیں؟ سرکشی۔ ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یعمہون، یہ یعمہون عمہن سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ڈکشنری معنی ہے دل کا اندھا ہو جانا، دل کا اندھا ہو جانا۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو فی طغیانہم یعمہون کا معنی ہوا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں وہ لوگ۔ کون؟ منافقین اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کی لفظی تشریح اور وضاحت تھی جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہ منافقین کی جو جماعت ہے یہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا عاقل اور مسلمانوں کو بے وقوف سفیہ سمجھتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں، ہم تو ان سے، مسلمانوں سے دل لگی کیا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان سے ہنسی کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ حق تعالی نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، یعنی یہ منافقین، رب فرماتا ہے یہ منافقین مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کلام مقدس کے اندر ان منافقین کی جماعت کو اتنا بڑا ذلیل و خوار کر دیا کہ وہ قیامت تک ذلیل و خوار رہیں گے، اور قبر میں بھی وہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ ان پہ جو ٹھکائی ہوگی اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا، ان منافقوں کو جو صحابہ کرام کا استہزاء کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جہنم کے اندر ان کو وہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کو اسفل السافلین، جہنم کے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، اور دوزخیوں کی پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے، اور اللہ نے کیسا ذلیل و رسوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کو ذلیل و رسوا ہے۔ رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی کہ جہنمیوں کی جو پیپ ہے، دوزخیوں کی جو پیپ ہے، وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اور پروردگار عالم ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ اس طرح جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، یعنی زبان پہ کچھ رکھتے ہیں، زبان سے وہ اسلام، بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ تصدیق نہیں کرتے، دل سے کافروں کی تعریف کرتے ہیں، کفار کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور ہے۔ دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے گئے کہ نہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، اور نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، ان کو مسجدوں میں بھی آنے دو، ان کو نماز بھی پڑھنے دو، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت، مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا داؤ خوب چلا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے منافقین کہ ہمارا جو داؤ تھا کہ ہم کفار سے بھی ملے رہے اور مسلمانوں کی مجلسوں میں، ان کے مشوروں میں بھی شریک رہے، مسلمانوں پر ہمارا داؤ خوب چل گیا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا، ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ قیامت تک وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں
رہیں گے، اور جب قبر میں پہنچیں گے تو وہ ٹھکائی ہوگی کہ ان کے جیسی ٹھکائی کسی کی ہوگی ہی نہیں، اور جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ اس طرح کا عذاب کسی کو دیا ہی نہیں جائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا داؤ خوب چلا، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تو پتہ لگے گا ان کو کہ خود غلط بود آنچ ماں پنداشتیں، کہ خود ہی غلط تھے ہم، جو ہم دوسروں کو غلط سمجھتے تھے۔ تب رو رو کر کہیں گے کہ ہمیں بڑا دھوکہ ہوا ہے، ہم کچھ سمجھتے تھے اور کچھ ظاہر ہوا۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں، یہ منافقین جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو ان کی پوزیشن اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں شاید اسلام سچا ہو۔ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ، ان کی حالت یہ ہے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسلام سچا ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام سچا ہو۔ مگر جب کفار کی مالداری اور ان کا عیش اور مسلمانوں کی غربت و افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کفار سے ناراض تھا، تھنکنگ ان کی سوچ دیکھو، جب وہ کفار کی مالداری کو دیکھتے ہیں، ان کے عیش کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی غربت اور افلاس پر نظر کرتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کفار سے ناراض تھا تو ان کو اتنا مال کیوں دیا۔ یہ ان کی کچی سوچ، یہ ان کی کج سوچ، اور اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا، یعنی ان کو غریب کیوں رکھا۔ لیکن ان کمبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ زیادہ مال آخرت کے لیے بوال بن جاتا ہے، زیادہ مال کی زیادتی، اس لیے کہ رب فرماتا ہے المال والاولاد فتنہ، کہ کبھی کبھی مال اور اولاد فتنہ بن جاتے ہیں، عذاب بن جاتے ہیں۔ مال کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی عذاب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی رسول تھے، وہ پہلے صحابی تھے ثعلبہ جن کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں، واقعہ سنانا مقصود نہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے مال میں وسعت فرما دے، اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تمہیں میری طرح رہنا پسند نہیں؟ لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ سرکار نے دعا فرما دی، اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا فرما دی، اللہ نے اتنی بکریاں ان کو عطا فرما دی کہ ان مدینے کے اندر کوئی حویلی نہ تھی، کوئی جگہ نہ تھی کہ ان کی بکریاں اس حویلی میں آ جاتی۔ آخرکار جنگلوں کی وادیوں میں ان کو بکریوں کو لے جانا پڑا۔ ایک دن وہ ہوا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مال کی وجہ سے زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، کبھی کبھی مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی میری ملت کے نوجوانوں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسا مال عطا فرما کہ جو ہمیں تجھ سے غافل نہ کرے، ہمیں دائرہ اسلام سے غافل نہ کرے۔ ہم کو ایسا مال عطا فرما جس مال سے ہم تیرے دین کی خدمت کریں، تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اور میری گزارش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مال پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، اپنی اولاد پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، اپنے مکانات پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ناپائیدار ہیں، یہ ساری چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں۔ اگر گھمنڈ کرنا ہے تو اپنے رب پہ گھمنڈ کرو، اپنے رب پہ فخر کرو، اپنے محبوب پر، اپنے آقا پر فخر کرو، اپنے آقا پر ناز کرو۔ یہ ناز کرنے والے ہیں، لیکن مال اور اولاد ناز کرنے والی چیز نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو وہ منافقین سوچا کرتے تھے کہ اگر پروردگار عالم کفار سے ناراض تھا تو ان کو اتنا مال کیوں دیا، اور اگر مسلمانوں سے راضی تھا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا، لہٰذا کفر سچا ہے۔ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے وہی منافقین کہ کفر سچا ہے اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا ہے، غرض کہ وہ ایسے حیران و پریشان ہیں کہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ ہی نہ کر سکے، باخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب مسلمان
مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور صبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پروردگار عالم مسلمانوں کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے، اور جب نعمتیں پاتے ہیں مسلمان تو شاکر بن کے خدا کے پیارے اور مقبول بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور واقعی مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ دنیاوی مصیبت اور دنیاوی راحتیں یہ حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کر کے درجات کو بلند کر لو، اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائے تمہیں تو اس کا شکر کر کے پروردگار عالم کے پیارے اور اس کے مقبول بن جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، کفار کا یہ شیوا نہیں۔ کفار اپنے مال پر، اپنی عیش و عشرت پر گھمنڈ اور مغروریت میں مبتلا ہو کر یہ جہنمی بن گئے، اور انہوں نے جو منافقین ہیں، انہوں نے انہی کفار کے طریقے کو، انہی کفار کے مال کو، انہی کفار کے عیش و آرام کو دیکھ کر یہ بھی انہی کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایمان سے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے، ایمان بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ باقی کسی چیز کا ذکر ایسا نہیں کہ جس سے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو کہ تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے، سکون سے کر لیتا ہے۔ نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے مومن، اور نہ راحتوں پر اتراتا ہے۔ کافر اس کچی کھیتی کی طرح ہے جو ہر ہوا کا اثر لیتی ہے، مصیبت آئے تو گھبرا جائے اور راحتیں پا کر غرور کرے۔ دوسرے یہ کہ بندے کو چاہیے کہ درازی عمر، یعنی اگر کسی شخص کی، مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کی لمبی عمر ہو اور مال بہت زیادہ ہو اور اولاد ہو تو کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنی لمبی عمر پر، اور کبھی اپنی اولاد پر کبھی فخر نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرے۔ یہ پروردگار عالم کی عطا ہے کہ اس نے مجھ کو مال عطا کیا ہے، اس نے مجھ کو اولاد عطا کی ہے، اس نے مجھ کو لمبی عمر عطا کی ہے۔ اگر وہ شکر کرے گا تو یقینی طور پر پروردگار عالم اس کے مال میں بھی، اس کی اولاد میں بھی اور اس کی عمر میں بھی اور اضافہ فرمائے گا، اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ بہت دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مال اور اولاد عذاب ہو جاتی ہیں۔ کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے کہ ان کو دنیا میں مال محدود، یعنی مسلمانوں کو دنیا میں مال محدود یعنی کم دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بوال بھی محدود دیا جاتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم نے مال کم رکھا ہے، لیکن آخرت میں بوال کم رکھا ہے، اور کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے دنیا میں مال زیادہ رکھا ہے اور آخرت میں بوال زیادہ رکھا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم اس کی مال محدود اور آخرت میں بوال میں زیادہ، یہ کافروں کے لیے ہے اور ان منافقین کے لیے ہے۔ بعض بزرگان دین زیادہ دنیاوی راحتوں سے گھبراتے تھے، ایسا نہ ہو کہ یہ راحتیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو گئی ہوں۔ تیسری یہ کہ دنیاوی ترقیاں قابل اعتماد نہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کی مثال پتنگ کی سی ہے کہ وہ اس قدر اونچی اڑتی ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، مگر اس کی ٹور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے۔ انسان دنیاوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے، مگر ایک جھٹکے میں قصر محل سے نکل کر قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا، اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔